عمران خان کی طرف سے ایک اور خط سامنے آیا ہے۔ عمران خان نے ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے خطوط کے حوالے سے، بلکہ پاکستانی سیاست کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ دے دیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ کسی سیاستدان کو اگر سیاست سے الگ کرنے کی کوشش کی جاتی یا اس کو وزارت عظمیٰ سے الگ کر دیا جاتا ہے تو اس پر اس طرح سے دروازے سیاست کے بند کر دیے جاتے تھے، اس طرح سے اس کی زندگی کا ناطقہ بند کر دیا، اس کا جینا دو بھر کر دیا جاتا تھا کہ وہ الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائے۔ لیکن عمران خان نے نیا رجحان متعارف کروا دیا ہے۔ یہ ایک دن بھی ٹک کے نہیں بیٹھے جب تک یہ آزاد تھے، روزانہ 1 2 3 4 5 تک بھی جلسے کرتے رہے، گیدرنگ سے خطابات کرتے رہے۔ اگر کچھ نہیں کرتے تھے تو پھر اپنا کوئی نہ کوئی میسج ریکارڈ کروا کے ٹویٹر پر رکھ دیتے تھے، فیس بک پر رکھ دیتے تھے یا پھر یوٹیوب پر رکھ دیتے تھے۔ کئی میسج عمران خان کے اسی طرح سے آئے۔ اب کیونکہ جیل میں ہے وہاں بھی یہ ٹک کے نہیں بیٹھے، وہاں پہ ان سے وکلا ملنے کے لیے جاتے ہیں، صحافی جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نیا کہہ دیتے ہیں، تو حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ بات ہم نے کی کہ انہوں نے نیا رجحان دیا ہے، ویسے تو سیاست کو بھی انہوں نے نیا ٹرینڈ دیا، نیا رجحان دیا ہے۔ خطوط کے حوالے سے تو اور بھی زیادہ آگے چلے گئے ہیں۔ پہلے کبھی خط لکھتے ہوئے بڑے تکلفات کا اظہار کیا جاتا تھا، بخدمت جناب فلاں 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 پیارے فلاں فلاں فلاں، اور آخر میں آپ کا پیارا جو بھی لکھنا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا تھا۔ لیکن عمران خان بالکل سیدھے سے شروع کرتے ہیں اور نام بھی نہیں لیتے، بعد میں بتا دیتے ہیں کہ یہ آرمی چیف کے لیے خط ہے، یہ چیف جسٹس کے لیے خط ہے، یا یہ قوم کے لیے خط ہے، یہ میری پارٹی کے لیے خط ہے، آخر میں بس اتنا بتا دیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہی ایک خط اب سامنے آیا ہے جو آرمی چیف کو انہوں نے لکھا ہے۔ اس سے پہلے 349 صفحات پر مشتمل خط انہوں نے یحییٰ آفریدی جو چیف جسٹس پاکستان ہے اور ساتھ ہی امین الدین صاحب جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں ان کو بھی انہوں نے خط کیا لکھا تھا، آئینہ دکھا دیا تھا، اور 349 صفحات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس میں کیا کچھ نہیں ہوگا۔ ہر چیز اس میں لکھتی تھی، بتا دیا گیا تھا کہ کس طرح سے عدالتوں نے فیصلے اب تک کیے ہیں، ہمارے ساتھ کس طرح سے ظلم کیا گیا ہے، ستم کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ان کی طرف سے جنرل عاصم منیر صاحب کو جو خط لکھا گیا ہے اس کو آپ چارج شیٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ 6 اس میں پوائنٹ دیے گئے ہیں، ایک ایک پوائنٹ کو انہوں نے واضح طور پر ایکسپلین بھی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی لکھ دیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال عمران خان کا لب و لہجہ جو پہلے تھا اس خط میں بھی بالکل اسی طرح سے نظر آتا ہے۔ اس خط میں بھی انہوں نے اس حکومت کو اردلی حکومت ہی کہا ہے، اور یہ بھی باور کروایا گیا ہے کہ کہاں کہاں پہ فوج نے کس طرح کیا۔ عمران خان نے اس خط میں کئی تجاویز بھی دی ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے آرمی چیف کا خط اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی اور امین الدین خان صاحب کو لکھا گیا خط وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلے ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کے نام خط میں عمران خان نے کیا کہا ہے۔ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے، ہمارے فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن افسوسناک امر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے فوج اور عوام میں خلیج دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام اور فوج کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے اور فوج کی بدنامی کو کم کیا جا سکے۔ سب سے بڑی وجہ 2024 کے انتخابات میں تاریخی دھاندلی اور عوامی مینڈیٹ کی سرے عام چوری ہے جس نے عوام کے غصے کو ابھارا ہے۔ جس انداز میں ایجنسیاں پری پول دھاندلی اور نتائج کنٹرول کرنے کے لیے سیاسی انجینئرنگ میں ملوث رہیں، اس نے قوم کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچائی ہے۔ صرف 17 نشستیں جیتنے والی پارٹی کو اقتدار دے کر اردلی حکومت ملک پر مسلط کر دی گئی۔ دوسری وجہ 26 میانی ترمیم ہے۔ جس طرح 26 میانی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی غرض سے ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کے خلاف پاکستانی عوام میں شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ میرے مقدمات پاکٹ ججز کے پاس لگانے کے لیے ناصر جاوید رانا نے فیصلے کو ملتوی کیا۔ عدالتوں میں جاری کوٹ پیکنگ کا مقصد یہی ہے کہ عمران
عمران خان کے خلاف مقدمات میں من پسند جج کے پاس لگا کر اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں۔ اس سب کا مقصد میرے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلے، انسانی حقوق کی پامالی اور انتخابی فراڈ کی پردہ پوشی ہے تاکہ عدلیہ میں کوئی شفاف فیصلے دینے والا نہ ہو۔ تیسری وجہ پیکا جیسا کالا قانون ہے۔ الیکٹرانک میڈیا پر پہلے ہی قبضہ کیا جا چکا ہے، اب پیکا کی صورت میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے۔ اس سب کی وجہ پاکستان کا GSP+ سٹیٹس بھی خطرے میں ہے۔ انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ سے ہماری IT انڈسٹری کو $1.72 بلین سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے اور نوجوانوں کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے۔ عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام خط میں مزید کہا ہے کہ چوتھی اہم وجہ ملک کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت پر ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ہمارے لیڈران اور کارکنان کی چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے 1 لاکھ سے زائد چھاپے مارے گئے، 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کی گرفتاریاں کی گئیں، انہیں اغوا کیا گیا، لوگوں کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا اور تحریک انصاف کو کچلنے کی غرض سے مسلسل انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے جس نے عوامی جذبات کو مجروح کیا ہے۔ عمران خان مزید کہتے ہیں، 5ویں بڑی وجہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی بدولت معیشت کا برا حال ہے جس نے عوام کو مجبور کر دیا ہے اور وہ پاکستان چھوڑ کر اپنے سرمایہ سمیت تیزی سے بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں، معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ کسی بھی ملک میں قانون کی حکمرانی اور عدل کے بغیر سرمایہ کاری ممکن نہیں ہوتی۔ جہاں دہشت گردی کا خوف ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ سرمایہ کاری صرف تب آتی ہے جب ملک میں عوامی امنگوں کی ترجمان حکومت قائم ہو، اس کے علاوہ سب لیے بیکار ہے۔ عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام اپنے خط میں لکھا، چھٹی بڑی وجہ تمام اداروں کا اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انتقام کی غرض سے تحریک انصاف کو کچلنے کا کام کرنا ہے۔ میجر کرنل سطح کے افراد کی جانب سے عدالتی احکامات کی دھجیاں بکھیرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عدلیہ کے فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پوری فوج پر نزلہ گر رہا ہے۔ پرسوں ATC کے جج نے عدالت میں میری اہلیہ کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا، اس کے باوجود کہ وہ آنا چاہتی تھی کسی نادیدہ قوت نے اس کو سبوتاژ کیا۔ بصیرت وزیر اعظم میرا کام اس قوم کی بہتری کے لیے ان مسائل کی نشاندہی ہے جس کی وجہ سے فوج مسلسل بدنامی کا شکار ہو رہی ہے۔ میری پالیسی پہلے دن ہی سے ایک ہے، یعنی فوج بھی میری اور ملک بھی میرا۔ ملکی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان کی خلیج کم ہو، اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی معین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ یہ عمران خان کا پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو آج کل جیل میں اسیر ہے، ان کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام تھا خط۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں تحریک انصاف کے بانی، تحریک انصاف کے سابق چیئرمین اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام لکھا گیا خط۔ انہوں نے یہ خط مشترکہ طور پر آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کو بھی لکھا ہے۔ 2 سربراہان کو ان کی طرف سے خط لکھا گیا ہے۔ عمران خان کی جانب سے لکھے گئے خط میں سپریم کورٹ سے اپنے تمام تاریخ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ملک میں جاری ظلم و ستم کا سدباب کرنے اور عوام کی شکایات کا جائزہ لینے کے لیے ایک یا ایسے زائد کمیشن قائم کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ عمران خان نے خط کے ساتھ مختلف دستاویزات بھی منسلک کی گئی ہیں۔ 349 صفحات پر مشتمل یہ خط ہے۔ خط نہ ہو گیا کتاب ہو گئی۔ تو عمران خان نے کب لکھا، کیسے وہاں سے باہر گیا اور کیسے ان چیف صاحبان اور پھر میڈیا تک بھی پہنچ گیا۔ 349 صفحات پر مشتمل خط میں عمران خان نے کہا کہ میں نے گزشتہ 18 ماہ کے دوران سپریم کورٹ میں متعدد درخواستیں دائر کی جو کہ ملک میں بنیادی انسانی حقوق اور انتخابی نظام کی خلاف ورزی سے متعلق تھی۔ درخواستوں میں سپریم کورٹ سے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کی استدعا کی گئی۔ آئین پاکستان نے سپریم کورٹ کو تماشائی بننے کے لیے اختیارات نہیں دیے۔ اپنے خط میں عمران خان نے مزید لکھا کہ 24 سے 27 نومبر کے دوران بیشتر PTI کارکنان کو گرفتار کیا گیا، ہسپتال کا ریکارڈ سیل کر کے اسے تبدیل کیا گیا،
الیکشن میں ہونے والی دھاندلی پچھلے 18 ماہ سے جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف مسلسل عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر انصاف نہ ملا۔ پی ٹی آئی کارکنان کو زخمی اور جبری طور پر لاپتہ کیا گیا جبکہ ہمارے کئی کارکنان کو جان سے مار دیا گیا۔ موجودہ حکومت الیکشن فراڈ اور تاریخی دھاندلی کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ اس غیر آئینی حکومت نے پی ٹی آئی کے خلاف ظلم کے پہاڑ توڑے، ہمارے دفاتر توڑے، رہنماؤں پر وحشیانہ تشدد کیا گیا۔ 9 مئی کو مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا۔ اس سارے منظر کو ٹی وی اور سوشل میڈیا پر جان بوجھ کر لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے دکھایا گیا۔ میں ریاستی جبر کے خلاف ریلیف حاصل کرنے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا تو حملہ کیا گیا جبکہ سپریم کورٹ نے اس پورے آپریشن کو غیر قانونی قرار دیا۔ اس وحشیانہ طریقے سے گرفتار کرنے پر پورے پاکستان میں لوگوں نے پرامن احتجاج کیا مگر اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے مشتعل افراد کو کارکنان کے ہجوم میں شامل کیا گیا۔ 349 صفحات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی عمران خان کی طرف سے بہت کچھ کہا گیا۔ یہ آپ کے سامنے رکھے عمران خان کے 2 خطوط، ایک انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو لکھا اور اس سے پہلے انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور امین الدین خان جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں ان کو لکھا تھا۔ دونوں خطوط میں فرق کیا ہے اور ان کا اثر کیا ہو سکتا ہے؟ دونوں خطوط میں فرق تو خاص نہیں ہے، بہرحال آئینہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے، آرمی چیف کے ہوتے ہوئے پاکستان میں ان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے یحییٰ آفریدی کو بھی انہوں نے ان کے ادارے کے متعلق لکھ دیا کہ کیا کیا ان کے خلاف ہو چکا ہے لیکن عدالت کی طرف سے کیسے نوٹس نہیں لیے گئے، تو اس کا کوئی اثر ہوا یا ہوگا؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے اور بہت بڑی نفی میں جواب ہے، نہ تو کوئی اثر ہوا ہے اور نہ ہی آئندہ اثر ہونے کا امکان نظر آتا ہے۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں خط آپ کے سامنے رکھ دیے اور یہ بھی ہم نے تجزیہ کر دیا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا۔ ویسے ہمارا یہاں پہ مشورہ یہ ہے، رائے یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آرمی چیف صاحب کے کچھ لوگ کان بھرنے کے لیے چلے جائیں، بلکہ چلے گئے ہوں گے، بجائے اس کے کہ ان کی بات سنی جائے، ان کی باتوں پر کان دھرا جائے، غور کیا جائے، بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے جو آپ کو بتانا تھا ایک عرصے سے وہ بتاتے چلے آ رہے ہیں، تو آرمی چیف صاحب اس خط کو بالکل غیر جانبدار ہو کر یہ نہ دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ ان کے کیا رویے رہے ہیں، بلکہ ایک پاکستان کی حیثیت سے سوچیں، دیکھیں، آرمی چیف کی حیثیت سے سارا کچھ کرنے کی کوشش کریں تو پاکستان میں معاملات بڑی تیزی کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔